جتنی چیزیں قرآن نے بتائی یہ سب وہ امتحان ہے جو ہمیں اس وقت دینا پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہیں گے. اگر اس سے بچنا، نہ خوف کا امتحان چاہیے، نہ بھوک اور پیاس کا، نہ مال کی کمی کا امتحان دینا، نہ جان کی، نہ اولاد کے لاشیں اٹھانا ہے، مومن مت بن. ایمان اگر قبول کیا ہے اور ایمان جیسی دولت کو حاصل کیا اور ایمان کے سارے فائدے اور برکتیں لینا، تو یاد رکھو کہ اس آزمائش سے گزرنا. اب جو سوال میں لندن میں کر کے آیا ہوں وہ آج جو 4 باتیں آئیں گی برف کے حوالے سے، اس میں چوتھی بات میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گی لیکن مختصر. میں نے وہاں کے مومنین سے یہ کہا، اور جب میں پچھلے سال امریکہ گیا تو وہاں بھی یہی کہا، اور جب میں نے کئی سال پہلے آسٹریلیا میں پڑھا وہاں بھی یہی کہا. کون زیادہ خوش قسمت ہے جو اپنی اولاد کی اور اپنی قربانی دے کر اپنے ایمان کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. یہ بڑا امتحان ہے کہ آپ کا امتحان بڑا کہ آپ کی اولاد سلامت ہے، لیکن ہر اولاد کا ہر کچھ دیر کے بعد ایمان کم ہوتا چلا جا رہا. اور اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو آپ کے بزرگوں نے جو ایمان آپ کو دیا ہے آپ کی اگلی نسل اس ایمان سے محروم ہو چکی ہوگی. پھر اس کو بہت دلیلوں سے میں نے سمجھایا کہ یہ اتنا سخت جملہ میں نے کیوں عرض کیا، اور تھوڑی سی بات اس میں آج بھی آنے والی. لیکن قرآن کریم کی یہ دوسری آیت کیا بالکل نہیں لگ رہا کہ ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہہ دیا تو ہو گئے مومن، اب ہمیں اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرنا. ہاں ایمان کی ساری برکتیں ضرور لینا، ایمان کے سارے فائدے ضرور لینا، نہیں ایک امتحان تو دینا پڑے گا. کہیں پہ اپنا خون دے کر ثابت کرنا ہوتا ہے، کہیں پر اپنے اولاد کے ایمان کو بچا کر. اب اس کے بعد واپس آ جائیے جہاں سے بات شروع کی. جس وقت میں وہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن جس وقت گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا ہر طرف سفید برف نظر آ رہی، جس وقت مکان کی کھڑکی سے باہر دیکھا ہر طرف ایک سفید ہی سفید منظر چھایا ہوا. جب یہ سفیدی میں دیکھتا ہوں تو 4 چیزیں میرے ذہن میں آتی. پہلی بات اپنے لیے، اگرچہ یہ جملہ تو مجھ جیسے طالب علم کے علاوہ بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور مراجع کے لیے بھی، لیکن چونکہ میں ممبر پہ آ جاتا ہوں اس مجبوری کی بنا پر کہ بہرحال کچھ مومنین مجھ کو سننا چاہتے ہیں، ورنہ اب میں اپنی عمر، اپنی صحت اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس قابل نہیں. تو خیر اپنے لیے بھی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں برف کے حوالے سے بہت ہی 2 لائن کا ایک جملہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل، اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہی برف پڑ رہی ہے. ایران، عراق، شام تینوں جگہ کثرت کے ساتھ کے مناظر ہوتے ہیں. تو ہمارے کسی بڑے عالم کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس میں عالم کے نام کی اہمیت نہیں، وہ گھر سے نکلے، برف پڑ چکی ہے، وہ چل رہے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ 10-12 سال کا ایک بچہ آ رہا، بہت چھوٹا بھی نہیں ہے کہ بالکل ناسمجھ اس سے بات کرنا بیکار، اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ اس سے یہ بات کرنا بے فائدہ. 10-12 سال کا بچہ ہے، سمجھدار ہے لیکن ہے بچہ، تو لاپرواہی کے ساتھ برف پہ چل رہا ہے، اچھلتا کودتا جو بچپنے کا ایک مزاج ہوتا. کہا بیٹے سنبھل کر، دیکھو یہ بہت خطرناک ہے، اگر ذرا بھی تم نے غفلت برتی تو پھسل جاؤ گے اور تمہیں نقصان ہوگا. اسی برف پہ گرنے سے منہ ٹوٹتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، فریکچر ہوتے ہیں. تو کہا بیٹا سنبھل کر. بہت بڑا ہوتا تو اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھدار. اس نے پلٹ کے ایک جواب دیا اور کہا کہ آپ کا شکریہ، لیکن مجھ سے زیادہ اپنے بارے میں خیال کیجئے، اس لیے کہ میں پھسل کے گرا تو خالی میری ہڈی ٹوٹے گی اور میرا نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں پہ پھسل گئے، کہیں آپ کے پیر، اب مراد یہ والی برف ہے کہ شیطان والا مسئلہ ذہن میں رکھ کر آپ اگر پھسل گئے تو ساری قوم کا نقصان ہے، ساری قوم کا ایمان ضائع ہو جائے گا. جب میں برف دیکھتا ہوں اپنے لیے اس کو پروردگار کی ایک وارننگ سمجھتا ہوں کہ بہت سنبھل کے چلنا ہے، ایسا نہ ہو. اب میں طالب علم، میری تو کوئی منزل نہیں، لیکن علماء، مگر مراجع، مگر مجتہدین یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ، شیطان بھی ہمارے پیچھے زیادہ لگا، اور ذرا بھی اگر ہمارے قدم پھسل کے گرے تو ساری قوم کو نقصان ہو سکتا. ایک ایک جملہ، ایک ایک فتویٰ. ہم اور آپ فارغ ہی نہیں بیٹھیں، 24 گھنٹے گولہ باری میں لگیں، کبھی مراجع کی توہین، کبھی مجتہدین کی توہین، کبھی چاند کا مسئلہ، کبھی عید کا مسئلہ، کبھی عاشورے کی تاریخوں کا مسئلہ. لیکن ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور جہاں احساس نہیں ہے وہاں پہ ان کو احساس دلایا جاتا. چاروں طرف جب ایک سفید ماحول، تو پھر میرے ذہن میں ایک دوسری حدیث بھی آ جاتی ہے، اور یہ حدیث تیونس کے شیخ الحدیث کی،
یعنی یہ واقعہ ان کا ہے، حدیث انہوں نے ہی کوٹ کی، اور وہ یہ کہ ایران کا اسلامی انقلاب جب 1979 میں تکمیل کے مرحلے پہ پہنچا تھا، شروع تو پتہ نہیں کب سے ہوئی تھی کوششیں، کتنی نسلوں کی قربانیاں تھیں، کتنے مراجع کرام کا کنٹریبیوشن تھا، پھر 1963 سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسی شخصیت، ان کو بھی اتنے سال لگے۔ 79 کا فروری پورا قم برف کی سفید چادر میں ڈھکا ہوا، اور ساری دنیا کے جو سنسیئر مسلمان تھے، وہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، اور وہ اسی وقت کی یونٹی اور اتحاد کو دیکھ کر دشمنوں نے طے کیا کہ اب اس قوم کو متحد ہونے ہی نہیں دینا، ایسے افراد مسلمانوں میں پیدا کرو کہ دوبارہ ایران جیسا اسلامی انقلاب کہیں نہ آنے پائے۔ دو محاذ پہ کام ہو رہا، اس ایران کے انقلاب کو وہاں ناکام کیا جائے، نعوذ باللہ، جو ہو ہی نہیں سکے گا، اور کہیں اور اس کی مثال دوبارہ نہ ہو پائے۔ مگر یہ میرا اس وقت کا عنوان نہیں ہے، بات بہت پھیل رہی ہے۔ چوتھے جملے سے مجھے اپنی آج کی مجلس شروع کرنا تھا، چوتھے جملے تک ہی تقریباً مجلس کا آدھا وقت پورا ہو گیا، لیکن ابھی ذرا سا میں اپنی رفتار بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں برف پہ نہیں چل رہا ہوں، کراچی میں بیٹھا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ ساری دنیا کے مخلص مسلمان، آغا علی قرآنی نے اپنی شورۂ آفاق کتاب عصر ظہور میں اس واقعے کو کوٹ کیا۔ بہت اچھی کتاب ہے، امام زمانہ کے حالات پر اگرچہ ان کی بعض تحقیقات سے بعض علماء کو اور بعض مجتہدین کو بھی خاصا اختلاف ہے، لیکن مسائل دین میں اختلاف تو بہرحال آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور برداشت کرنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ آنے لگے، اس میں تیونس کے یہ شیخ الحدیث برادران اہل سنت کے سب سے بڑے عالم، جنہوں نے 50 سال درس حدیث دیا۔ دورہ حدیث ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، 50 سال بہت ہی ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ ایران کا انقلاب ہے تو وہ بھی آئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے، اور یہ قم کے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اور کل صبح مثلاً یا آج صبح ایک کانفرنس میں یا کانگریس میں شرکت کے لیے جانا۔ تیونس میڈیٹرین میں واقع ہے، جہاں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں نے تو کبھی برف دیکھی ہی نہیں۔ اب یہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر نہیں ہوٹل کی لابی سے باہر نکلے، سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں، اب یہ چل رہے ہیں۔ جو آدمی زندگی میں کبھی برف پہ نہ چلا، اس کے لیے برف پہ چلنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں نہیں، کچھ دنوں کے بعد جو میری تقریر تمہید کا تیسرا نقطہ ہوگا۔ کراچی میں پتہ نہیں لوگ مجھے کیوں اتنے جلدی بھول گئے، شاید اس وجہ سے بھی میں نے کراچی میں آنا کم کر دیا ہے کہ جب بھول گئے تو یہ بھولے ہوئے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بہرحال بہت تکلیف دیتا، لیکن میری اکثر مجالس تو مجالس پورے عشرے کا طریقہ کار یہ رہا، معلوم ہے 10 مجلسیں ختم ہوئی، ابھی تمہید ہی میری شروع نہیں ہونے پائی اور مجلسیں ختم ہو گئی۔ تو خیر آج کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ تیسرا نقطہ تمہید کا، جلدی چنانچہ آگے بڑھے، دوسرا نقطہ آگے بڑھے، برف پہ جو آدمی نہیں چلتا ہے اکثر پھسل کے گر جاتا ہے۔ یہ تو 70 سال کا ضعیف آدمی، چنانچہ وہ چلے، ایک دم ان کا پیر پھسلا اور وہ گرے۔ 70 سال کا ایک بزرگ جو عالم دین بھی، چنانچہ چاروں طرف سے مجمع دوڑ پڑا تاکہ ان کو سہارا دے کے کھڑا کیا جائے، سب کو روک دیا، کہا کوئی میرے قریب نہ آنے پائے، کوئی مجھے سہارا نہ دے۔ 70 سال کا آدمی اگر ایک عام زمین پہ بھی گرے تو اٹھتے اٹھتے اس کو وقت لگتا، اور کہا یہ وہ والی برف جو خطرناک برف کہلاتی۔ انگریزی میں تو اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ہمارے ہاں شاید اس کے لیے الگ الگ الفاظ نہیں ہیں۔ کوئی اردو دان یہاں بیٹھا ہوگا تو ہو سکتا ہے اعتراض کرے کہ مولانا آپ کی اردو بھی کمزور ہے، انگریزی بھی کمزور ہے، دین کی معلومات بھی کمزور ہے، اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ہے، لیکن عام زبان پہ ہر برف کو برف کہتے ہیں، انگریزی میں الگ الگ الفاظ۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ خطرناک والی برف پہ گرے، عام زمین پہ بوڑھا آدمی گر جائے تو اٹھنے میں ٹائم لگتا، اور یہ برف والی زمین جہاں جوانوں کے لیے مشکل ہوتا، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو آگے بڑھ کے سہارا دے۔ بزرگ بھی ہیں، اتنے مقدس عالم بھی ہیں، ساری زندگی رسول خدا کی احادیث کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، مگر روک دیا، کوئی نہیں آئے، کوئی مجھے سہارا نہ دے، مجھے خود سے کھڑا ہونے دو۔ بڑی مشکل سے آخر سنبھلتے گرتے خود سے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں منع کیوں کیا تھا؟ کیا وہ حدیثوں کی بنا پر جن میں یہ فرمایا گیا کہ مومن اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ حتی الامکان کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا، بلکہ اس وقت جسے آپ
پرسہ دینے کے لیے صف اعضاء پہ آئیں، جو اصل میں اس وقت محافظ کربلا، وارث کربلا ہے، جس نے یہ صف اعضاء قائم کی تھی اور جو لٹے ہوئے قافلے کا سالار بنا تھا۔ میرے اس مظلوم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں اکثر تلاوت کیا کرتا ہوں کہ 4 چیزیں ایسی کہ غیرت مند کے لیے تو وہ بہت بڑا ایک امتحان، اور اس کے علاوہ بھی امام نے ایک لفظ کہا جو اس لیے نہیں دوہرا رہا ہوں کہ امام کے لفظ کو اسی طرح بیان کر دوں غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور وضاحت کروں تو ٹائم نہیں۔ کہا 4 چیزیں غیرت مند کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا۔ بنتن ولو کانا مریم، اگر باپ کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہو، چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، بیٹی کا بوجھ بہرحال ایک بوجھ ہوتا۔ دینن ولو کانا درہما، قرضہ غیرت مند کے لیے ولو کانا درہما، 1 درہم کا قرضہ بھی ہو، بہت بڑا قرضہ، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے۔ صرف یہ کہ ہمارے یہاں کی حدیث الٹی ہو گئی، قرضہ لینے والے کی نیند نہیں اڑتی، قرضہ دینے والے کی نیند اڑ جاتی۔ لیکن امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں سوچنے والے کے لیے بہت بڑی چیزیں، غیرت مند کے لیے بہت بڑا امتحان۔ سفرن ولو کانا فرسخا، جس مرحلے سے میں خود بھی گزر رہا ہوں، سفر بہرحال سفر ہوتا، ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس میں اور 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کے ٹھہرے، سفر بہرحال سفر۔ سفرن ولو کانا فرسخا، چاہے 1 فرسخ کا سفر کیوں نہ ہو۔ فرسخ 3 اسلامی میل، جس میں ایک نماز جمعہ کے علاوہ دوسری جمعہ نہیں ہو سکتی، 3 میل کا سفر بہرحال سفر ہے اور بہت بڑا امتحان ہے، چاہے ایک فرسخی کیوں۔ سوالن ولو کانا طریقہ، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے سوال کرنا، چاہے اتنا ہی پوچھنا ہو کہ راستہ کہاں، تو کہا کہ اس وقت، اور یہ تو ایک حدیث میں نے پڑھ دی کیونکہ اس میں ہماری قوم کے 2-3 اور مسئلے آئے، لیکن سوال کرنے سے روکا گیا، کوڑا بھی کسی سے نہ مانگو اگر گر جائے، پانی مانگنا بھی، اب بہت ساری روایتیں، حرام کی بات نہیں ہو رہی، غیرت مند کی غیرت کی بات ہو رہی۔ اب غیرت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تو کہا اس لیے آپ نے ہم کو روکا، آپ کو اچھا نہیں لگا کسی سے مدد لینا۔ شیخ الحدیث کا واقعہ ہے، آپ اگر میرے انداز بیان کو بھول گئے تو ذرا چکرا رہے ہوں گے، ابھی کہاں تھے مولانا، ابھی کہاں چلے گئے، ابھی کہاں چلے گئے، واپس کہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ چکرا رہے ہیں تو صرف 30 منٹ کی زحمت ہے آپ کی۔ اور خلاصہ یہ کہ اے شیخ الحدیث 70 سال کے بزرگ، اتنے قابل احترام، ہم آپ کو سہارا دے رہے ہیں کیونکہ یہ برف کی زمین آپ کے لیے نہیں، کیا اس لیے ہم کو روک رہے ہیں کہ روایتوں میں مدد سے منع کیا گیا ہے حتی الامکان، ایک دوسرے کی مدد۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا مسئلہ نہیں، کیا آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ کہا کیسے نہیں لگی، یہ تو فطری چیز ہے، چوٹ بھی لگی ہے،